وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ آج انشاءاللہ ایک ڈیفرنٹ موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ وہ موضوع ہے زکوٰۃ کا موضوع، اور بڑا اہم موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں چودھری فیصل فیاض آپ کی خدمت میں حاضر۔ اکثر ہم پراپرٹی کا لین دین کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کا جو موضوع ہے یہ سب سے اہم ہے۔ اس کے بارے میں ہم سب کو انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ کی ایک مشہور شخصیت، نامی گرامی نام، کافی کتابوں کے مصنف، اسلامیات میں PhD بھی کر چکے ہیں، اور سیالکوٹ کیا پورے پاکستان میں کافی سالوں سے دین اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر علامہ حافظ امتیاز صدیقی اویسی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں وقت دیا۔ کچھ ہمارے ناظرین کے سوالات تھے، وہ آپ سے جی ضرور انشاءاللہ، اسلام کے کام کے لیے ہمارا ایک ایک لمحہ وقف ہے جی، انشاءاللہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا آپ سے سوال ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے، اور زکوٰۃ کتنے % دینی چاہیے؟ جی بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ عام طور پر بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہے کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کسی کے پاس پیسے ہوں، یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال تجارت ہو۔ اتنا مال تجارت ہو، اس کی مالیت اتنی ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک ہو، یا اس کے پاس 7.5 تولے سونا تو نہیں، یا 52.5 تولے چاندی، یا اتنے پیسے، یا اتنا مال تجارت تو نہیں، ساری چیزیں اس کے پاس تھوڑی تھوڑی ہیں۔ اگر وہ ساری چیزوں کو ملایا جائے اور ان کی مالیت اتنی ہو جائے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، اور اس مال پر پورا سال بھی گزر جائے، وہ مال ہماری سیونگ میں پڑا ہوا ہے، اور کہیں اور سے ہمارے بزنس سے تنخواہ سے پیسے آ رہے ہیں، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ جو سونا چاندی پیسے مال تجارت ہے وہ ہمارا سیو پڑا ہوا ہے، اور اس پر پورا سال گزر گیا، تو اب اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ دی جائے گی یہ دیکھا جائے گا اسلامی سال کو۔ مثلا آپ نے 1 رمضان المبارک کو پیسے رکھے، سونا چاندی یا پیسے یا مال تجارت، اگلا سال پھر 1 رمضان المبارک آ گیا۔ اب وہ جو آپ نے پیسے رکھے تھے وہ آپ کے سیو پڑے ہوئے ہیں، وہ استعمال میں نہیں آئے، کہیں اور سے پیسے آ رہے ہیں، تو گھر کا نظام معاملات سارے چل رہے ہیں، تو اب جو مال ہمارا سیونگ میں پڑا ہوا تھا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور زکوٰۃ ہے 100 میں سے 2.5 روپے۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2500 روپیہ زکوٰۃ بنے گی، 2 لاکھ ہے تو 5 لاکھ بنے گی، اس حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر کسی کا ذاتی مکان ہے رہنے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، گاڑی ہے استعمال میں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، موبائل ہے استعمال میں، زکوٰۃ نہیں ہے، بستر ہے، برتن ہے گھر کے، ان پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر کسی نے پلاٹ لے کے رکھا ہے اپنی ذات کے لیے کہ کل کو ہم یہاں پر مکان بنائیں گے، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگر کسی نے مکان خریدا ہے اپنے رہنے کے لیے، یا اس کو رینٹ پہ دیا ہے، سیل کرنے کا ارادہ نہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر اس سے رینٹ آ رہا ہے وہ ہماری سیونگ میں آ جاتا ہے، تو جو نصاب بتایا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور اگر کوئی پلاٹ ہم نے لے کے رکھا ہے بیچنے کی نیت سے، پورا سال گزر جاتا ہے وہ نہیں بکتا، تو اب اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، کیونکہ وہ مال تجارت میں آ گیا۔ تو مال تجارت میں پلاٹ بھی آ جائے گا، مکان آ جائے گا، کپڑے آ جائیں گے، جوتے آ جائیں گے، جو بھی چیزیں ہم نے بیچنے کی نیت سے لے کے رکھی ہوئی ہیں وہ مال تجارت میں آئیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے جی کہ جو گاڑی ہماری استعمال میں ہے، یا جو پراپرٹی ایسی ہے کہ جسے ہم بیچیں گے نہیں، اگزامپل کوئی پلاٹ ہم نے لیا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لاگو، جی
ٹھیک ہو گیا. دوسرا ڈاکٹر صاحب سب سے اہم سوال جو اکثر ہمارے بھائیوں کے ذہن میں ہوتا ہے, آپ نے ماشاءاللہ فرمایا ہے کہ ایک پراپرٹی جس سے ایک پورا سال ہو جائے اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. میں ایک ایگزامپل مثال دیتا ہوں آپ کو. میں نے کوئی پلاٹ خریدا, میں اس سے 3 مہینے بعد سیل کر دیتا ہوں. مجھے اس پلاٹ میں سے جو پرافٹ ہوتا ہے اس میں سے میں 5% ڈونیشن نکالتا ہوں, لیکن اس ڈونیشن میں سے میرا ایک نیت ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے اور 2.5% میں ڈونیشن نکال رہا ہوں. کیا اس جائیداد کے اوپر, اس پیسے کے اوپر دوبارہ زکوٰۃ دینا ہوگی, یا یہ جو نیت کی ہوئی ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے اور 2.5% ڈونیشن ہے تو اس سے زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی؟ اس کے ارشاد فرما دیں. جی ماشاءاللہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس حوالے سے لوگوں کو انفارمیشن نہیں ہوتی. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ مثلا سال گزرنے سے پہلے بھی زکوٰۃ تو ادا کی جا سکتی ہے. اگر ایک آدمی ہے وہ اکٹھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا, وہ ہر 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد اس کا کوئی پلاٹ سیل ہوتا ہے, یا وہ ویسے 5% اپنے مال سے ڈونیشن کے لیے کسی کام کے لیے نکالتا ہے لیکن وہ مستحق لوگوں کو دیتا ہے. وہ جو مصارف زکوٰۃ ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. قرآن مجید کے 10ویں سپارے میں 8 مصارف زکوٰۃ ہے, یعنی جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, صدقہ فطرانہ دیا جا سکتا ہے, وہ 8 قسم کے لوگ ہیں. تو اگر تو ان 8 لوگوں میں سے کسی مستحق کو وہ پیسے مل رہے ہیں اور آپ نے نیت بھی کر لیا کہ یہ جو میں 5% دے رہا ہوں اس میں سے 2.5% زکوٰۃ ہے اور 2.5% میں ویسے لوگوں کی مدد کر رہا ہوں, تو اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ نیت کر لی جائے کہ یہ میری 2.5% زکوٰۃ ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی ادا کر سکتا ہے. اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑے آسان الفاظ میں ہمارے ناظرین کو یہ بات سمجھائی. ڈاکٹر صاحب تیسرا ایک سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ڈونیشن اور زکوٰۃ میں ڈفرنس کیا ہے, اس کے متعلق تھوڑا ارشاد فرما دیں. جی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو اہل ثروت لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا دل بھی عطا فرمایا ہے, وہ اللہ کی راہ میں بڑے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. تو وہ اپنے مال سے 10%, 15%, 20%, 5% یا وہ فیصد کا حساب نہیں بھی رکھتے, ویسے ہی خرچ کرتے رہتے ہیں. رفاع عامہ کے کام پہ خرچ کر دیا, کسی اور جگہ پہ خرچ کر دیا, تو اس سے مال میں برکت آئے گی. لیکن چونکہ اس میں زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوتی اور وہ ہمارے اوپر فرض بھی نہیں ہے, اگر کوئی ایک آدمی کر دیتا ہے اپنی خوشی سے تو بڑی اچھی بات ہے. جو اسلام نے فرض کی ہے وہ تو زکوٰۃ ہے. تو ڈونیشن جو آدمی اپنی مرضی سے کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, صدقہ کر دیتا ہے, غریبوں پہ خرچ کر دیتا ہے, ویسے کسی مدرسے میں لگا دیتا ہے, کسی اور جگہ پر خرچ کر دیتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈونیشن میں آتی ہیں. تو جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا تو ایک پراپر نصاب ہے, ٹھیک ہے, پراپر نصاب ہے, سال کا گزرنا ہے, اس کے بعد پھر جو پراپر حساب و کتاب کر کے 100 میں سے 2.5 روپے کے حساب سے نکالی جائے گی, یہ زکوٰۃ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو ایک شریعت نے اصول بتایا ہے نا, اس کے مطابق جو ادا کی جائے گی وہ زکوٰۃ ہے. تو ڈونیشن تو ایک عام آدمی پورا سال کرتے ہی رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو ڈونیشن ہے یہ ہم کن کن کو دے سکتے ہیں. اگزامپل, آپ اپنے ماں باپ کو ڈونیشن دے سکتے ہیں, آپ اپنے بہن بھائیوں کو ڈونیشن دے سکتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دیں. نہیں, پہلے تو آپ یہ فرمائیں نا, آپ ڈونیشن سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ ڈونیشن سے ڈاکٹر صاحب مراد جو عموماً لوگ لیتے ہیں, ڈونیشن سے مراد یہ ہے کہ جسے ہم صدقہ کہتے ہیں. جی ہم نے یہ صدقہ نکالا ہے, تو سادے لفظوں میں صدقہ آپ اپنے ماں باپ کو دے سکتے ہیں. اصل میں اس میں پھر گزارش یہ ہے کہ صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہے صدقہ نافلہ. صدقہ واجبہ سے یہ مراد ہے کہ مثلا کوئی شخص بیمار ہو گیا تو وہ کہے کہ میں صحیح ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. تو یہ تو آپ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جو میں نے کہا کہ مصارف زکوٰۃ قرآن مجید نے 8 بیان کیے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی انشاءاللہ اب تفصیل عرض کریں گے. ان کو دے سکتے ہیں, یہ والدین کو نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کو, میاں بیوی کو نہیں دے سکتے. دوسرا ہے صدقہ نافلہ. صدقہ نافلہ کا مطلب ہے کہ جب وہ آپ مال خرچ کرتے ہیں تو صدقہ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے ویسے ہی آدمی مہمان نوازی کر دیتا ہے. جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بیوی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے, بچوں کو کھلانا بھی صدقہ ہے, اس سے مراد نفلی صدقہ ہے. تو اگر آپ ڈونیشن سے مراد صدقہ نافلہ لے رہے ہیں تو پھر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو, والدین کو دے سکتے ہیں. اور اگر آپ ڈونیشن سے مراد صدقہ واجبہ لے رہے ہیں
تو پھر ان کو نہیں دے سکتے، پھر جو مستحق لوگ ہیں ان کو آپ دیں گے۔ یہ اب جو خرچ کرنے والا ہے اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صدقہ واجبہ ہے یا صدقہ نافلہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ پراپر ایک اصول ہے جو میں نے عرض کر دیا، اس کے مطابق جو دی جائے گی وہ زکوٰۃ کہلائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے آپ سے کہ زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے؟ جی یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سوال ارشاد فرمایا ہے۔ زکوٰۃ اس کو کہا جاتا ہے جو مال سے دی جاتی ہے۔ کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس پر پورا سال گزر گیا، استعمال میں نہیں آیا، اس سے جو دی جائے گی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح چاندی کا نصاب ہے، اسی طرح پیسوں کا ہے، مال تجارت کا ہے۔ تو جو سونا، چاندی، مال تجارت، پیسوں سے مال نکالا جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، سال گزرنے کے بعد جو 100 میں سے 2.5 روپے دی جاتی ہے وہ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ۔ جو ہم گندم لگاتے ہیں، چاول لگاتے ہیں، جو اناج ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس میں سے 10واں حصہ غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ جو 8 مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں سے کسی کو دیا جائے گا 10واں حصہ ہمارے اناج سے جو ہمیں حاصل ہوگا، اس کو کہا جاتا ہے عشر۔ لیکن عشر کی آگے پھر 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر تو اس کو پانی لگ رہا ہو بارش کا، یا فصل کو پانی لگ رہا ہے نہر کا، دریا کا، یعنی پانی اس کو مفت میں مل رہا ہے، تو پھر اس نے دینا ہے 10واں حصہ، ٹھیک ہے، جو 10% بنے گا۔ اور اگر اس کو پانی خود لگانا پڑتا ہے فصل کو، تو پھر ظاہر ہے شریعت نے کہا کہ چونکہ تمہارا یہاں بھی خرچہ ہو رہا ہے، تم نے پانی کے بھی پیسے لگانے ہیں، تو پھر اسلام نے کہا ہے کہ تم 20واں حصہ دو گے، یعنی 5% دو گے۔ تو یہ اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ پانی اگر قدرتی طور پہ لگ رہا ہے، بارش کا، نہر کا، دریا کا، تو پھر ہم نے دینا ہے 10%، 10واں حصہ، اور اگر پانی خود لگانا پڑتا ہے تو پھر 20واں حصہ جو 5% بنتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑے آسان الفاظ میں ہمیں سمجھایا ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک مین سوال آپ سے کہ اس سوال سے ہمارے اندر زکوٰۃ دینے کا جذبہ بھی بڑھے گا اور ہمارے ناظرین کو پتہ بھی چلے گا کہ زکوٰۃ دینے کے کیا کیا فوائد ہیں اور زکوٰۃ دینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی فرمائیں آپ۔ جی زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں نماز کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا، ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کا مطلب ہی پاک کرنا ہے، صاف کرنا، نشو و نما پانا، بڑھنا۔ تو زکوٰۃ دینے سے جو ہمارا سیو مال ہوتا ہے، جو جمع شدہ مال ہے، جب ہم اس سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو ہمارا جو بقیہ مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم جو مال کماتے ہیں اس میں غریبوں کا بھی تو حق ہے نا۔ تو زکوٰۃ دینے کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بقیہ مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ تم مال جمع نہ کرو، حلال مال ہو ٹھیک ہے تو اس کو جمع بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے کہا حلال کماؤ، جمع کرو، لیکن اس میں سے زکوٰۃ بھی دو۔ تو زکوٰۃ دینے سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، پہلا یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں تک محدود ہو کے نہیں رہتی بلکہ غریبوں تک بھی جاتی ہے۔ تو جب ان کے ہاتھوں تک جائے گی تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ یہ صرف چند ہاتھوں تک محدود ہو کے نہیں رہنی چاہیے، امیر لوگوں تک آگے تک بھی جانی چاہیے۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے یہ جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ مستحق ہے تو اس کے گھر تک اس کا پیسہ پہنچنا چاہیے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر اگر کوئی مانگتے ہیں سڑک پر تو اس سے پوچھا جائے بھائی تم کیوں مانگ رہے، اگر تو تم مستحق ہو تو تمہارا حصہ تمہیں گھر میں پہنچے گا، اور اگر مستحق نہیں ہو تو پھر تمہیں مانگنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا جو ہاتھ ہے دینے والا وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو اگر تو بندہ مستحق ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ مانگتا ہے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو گھر میں بٹھایا جائے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں قبلہ جتنے بھی ناظرین ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوں گے کہ اسلام نے اکثر کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے تو مال خرچ ہوتا ہے، قرآن نے کہا حج کرو مال خرچ ہوتا ہے، عمرہ کرو مال خرچ ہوتا ہے،
قربانی کرو مال خرچ ہوتا ہے، صدقہ کرو مال خرچ ہوتا ہے. تو بار بار کہا کہ مال کو خرچ کرو تاکہ ہمارے دل میں مال کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. جب ہم مال خرچ کریں گے نا، حج کریں گے، عمرہ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، قربانی کریں گے، جہاد پہ مال خرچ ہوتا ہے جہاد کریں گے، یہ سارے کام کریں گے، تو پھر ہمارے دل سے مال کی محبت کم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی. تو جب اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوگی تو پھر تزکیہ نفس ہوگا، ہمارا دل پاک ہو جائے گا، اس سے اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، مال میں بھی برکت آ جائے گی، غربت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. تو بہت سے فوائد و ثمرات ہیں، یہ چند میں نے ناظرین کے لیے پیش کیے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑے آسان لفظوں میں اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ہمارے ناظرین کو سمجھایا، اور انشاءاللہ اس سے انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا، اسپیشلی مجھے بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ غائب ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم لیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ